دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 18۔ لو جی، تم ابھی تک پڑی سو رہی ہو؟ 3 بار تمہیں اٹھا کے جا چکی ہوں۔ بوا جی کارڈلیس ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں آئیں اور اسے اسی طرح سوئے دیکھ کے اندر آتے ہی انہوں نے بلند آواز میں اسے ٹوکا۔ اس کے لیے کسی کی کال آئی تھی، تمہارا فون ہے، بات کرو۔ بوا جی اس کے سر پر کھڑی ہو کر بولی۔ مجھے سونے دے بوا جی۔ اس نے سر کو مزید تکیے کے اندر گھسا لیا۔ کوئی ضروری فون نہ ہو، سن لو۔ بوا جی نے اسے دوبارہ ٹوکا۔ میں نے نہیں سننا۔ وہ آنکھیں کھولنے تک پر راضی نہیں تھی۔ بوا جی کو اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں فون تھا اور ان کی آوازیں دوسری طرف جا رہی تھیں۔ امان اپنے آفس میں اپنی میز پر بیٹھا کافی کے سپ لے رہا تھا اور ان کی تمام آوازیں بخوبی سن رہا تھا۔ ہے کون؟ اس نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ کوئی امان ہے، بوا جی سے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ نورالعین کے صبح دیر تک سونے سے تنگ تھی۔ کیا امان؟ امان ہے؟ پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ امان کا فون ہے، لائیں فون دے مجھے۔ اس کے چیخنے کی آواز امان کے کانوں میں پڑی۔ اس کے لبوں پر شوق سی مسکراہٹ ابھری۔ ہیلو؟ نورالعین نے جھپٹ لینے والے انداز میں بوا جی کے ہاتھ سے فون لیا۔ بوا جی نے اسے گھورا۔ جلدی باہر آؤ، تمہارے لیے ناشتہ بنوا رہی ہوں۔ بوا جی سے قفقی سے گھورتے کمرے سے چلی گئیں۔ اس نے بے دھیانی سے صرف گردن ہلائی۔ اس کا سارا دھیان امان کی کال پر تھا۔ وہ پوری طرح اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا تم اتنی دیر تک سوتی ہو، امان شوق مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آج دیر ہو گئی، شاید رات دیر تک جاگی تھی نا، اس لیے۔ اس نے گھڑی پر نظریں دوڑائیں جو صبح کے 8:30 بجا رہی تھی۔ امان کے سامنے برا امپریشن بننے پر وہ شرمندہ ہوئی۔ رات دیر تک جاگی ہوئی تھی؟ پھر تمہارا فون کیوں بند تھا؟ امان نے قدر حیرانگی سے پوچھا۔ میں رات کو سوتے وقت فون پاس نہیں رکھتی، فون آف کر دیتی ہوں۔ اچھا، وہ کیوں بھائی؟ وہ حیرت سے مسکرایا۔ بابا جان کو لگتا ہے سوتے وقت موبائل، لیپ ٹاپ سب کو بند کر کے رکھ دینا چاہیے۔ نورالعین نے فون کو کندھے سے لٹکایا اور ہاتھ سے کھلے بالوں کو سمیٹنے لگی، پھر یکدم ہی سے خیال آیا، ویسے تمہیں کیسے پتا چلا میرا فون بند تھا؟ کیا تم نے مجھے کال کی تھی؟ اس کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ آف کورس، رات تمہیں کئی بار کال کی، فیس بک، واٹس ایپ سب جگہ دیکھا تو پر تم کہیں پر بھی آن لائن نہیں تھی۔ وجہ ابھی تم نے خود ہی بتا دی۔ امان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کال کیوں کی تھی؟ کوئی کام تھا؟ وہ ابھی بھی اس کی کال کرنے پر حیران تھی۔ تمہاری خیریت پوچھنی تھی، امان مسکرایا۔ نورالعین سمجھ گئی وہ کل لفٹ بند ہونے والے واقعے کی وجہ سے اسے کال کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ سچ بتاؤ، بالکل ٹھیک ہو نا؟ کل تم بہت ڈر گئی تھی، مجھے فکر ہوئی کہیں بعد میں تمہاری طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو، وہ اپنائیت سے بولا۔ امان کو اپنے لیے فکر مند دیکھ کر اسے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ خود کو امان کے مزید قریب محسوس کر رہی تھی۔ اسے وہ بہت اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ میں نہیں ڈری تھی امان، وہ بعد میں میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک رہی تھی، مگر انکل بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بعد میں ڈنر پر سارا وقت بہت اپسیٹ لگ رہے تھے، امان سنجیدہ انداز میں بولا۔ بابا جان تو میری ایک چھینک پر بھی ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، سارے گھر کے اے سی اور پنکھے بند کروا دیے جاتے ہیں، ہیٹر آن کر کے مجھے کمبل اڑا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ارے نہیں بھائی، کیا سچ میں؟ امان بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہاں نا، اتنا مٹن میں نے زندگی بھر کھایا نہیں ہوگا جتنے بکرے میرے نام پر ذبح ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہر دوسرے تیسرے دن میرے صدقے کے طور پر کالے بکرے ذبح ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی کسی بھی وقت کالا بکرا میرا ہاتھ پھروائے جانے کے لیے آنے ہی والا ہوگا۔ وہ ہنس کر شوق لہجے میں بولی۔ امان قہقہہ لگا کے ہنسا۔ انکل تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت سے بھی زیادہ۔ بابا جان کا بس نہیں چلتا مجھے کہیں حفاظت سے بند کر کے رکھ لیں، میں کسی جگہ اکیلے جا نہیں سکتی۔ علی بخش کاکا میرے باڈی گارڈ بن کے سب جگہ ساتھ جاتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ہاں مجھے پتا ہے، وہ بے ساختہ امان کے منہ سے نکلا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ چونکی۔ میرے آفس آ رہی تھی نا باڈی گارڈ اور گن مینوں کی حفاظت میں، آفس میں کافی ذکر بھی ہوا کہ اس نئی انٹرن کا جو گن مین اور باڈی گارڈز کے ساتھ آتی ہے اور جس کو اپنا ایک الگ کیبن بھی چاہیے ہے۔ امان نے مسکراتے ہوئے بات بتائی۔ یہ ضرور شعیب سر نے بتایا ہوگا۔ اس بات پر وہ ذرا جھیپ سی گئی۔ ظاہر ہے شوق تھا بیچارہ، امان ہنسے جا رہا تھا۔ اچھا اب مجھے شرمندہ مت کرواؤ، مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو گئی ہے، اس لیے بائے۔ وہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ذرا خفگی سے بولی۔ اوکے بائے۔ امان نے اسی طرح ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ کیا حال ہے امان؟ میر فاروق ابھی آفس سے گھر واپس آئے تھے، ان کی گاڑی پورچ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، آگے ڈرائیور کے ساتھ علی بخش بیٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ بتائیں کہاں ہیں؟ دوسری طرف امان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ بس ابھی آفس سے گھر آیا ہوں، تم سناؤ؟ اگر آپ مصروف نہیں تو میں آپ کے گھر آنے کا سوچ رہا تھا۔
امان نے بہت مہذبانہ انداز میں پوچھا۔ ضرور آؤ بھائی، تمہارا اپنا گھر ہے، میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہوگی۔ میر فاروق جواباً گرم جوشی اور خوش اخلاقی سے مسکرائے۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا علی بخش مالک کی باتیں خاموشی سے مگر بغور سن رہا تھا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ میر فاروق نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ علی بخش نے ان کو بغور گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ ان لوگوں کی لائف میں اچانک آئے اس نئے بندے کو کچھ زیادہ پسند نہیں کر رہا تھا، اور امان کے بارے میں اس کے کچھ تحفظات تھے۔ گاڑی پورچ میں آ کے رکی۔ علی بخش نے گاڑی سے اتر کر فوراً مالک کے لیے ان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ علی بخش، امان اللہ صاحب آ رہے ہیں، نرگس بوا کو بولو مہمان آ رہے ہیں، وہ چائے پر کچھ خاص اہتمام کروائیں۔ گاڑی سے اترتے ہوئے میر فاروق نے اس کو حکم دیا۔ جی صاحب۔ علی بخش نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں سی ابھری ہوئی تھیں اور آنکھوں میں فکر تھی۔ اپنے پلانٹ پر اس نے ہماری بہت خاطر تواضع کی تھی، ہمارے ہاں اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میر فاروق امان کی مہمان نوازی سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے۔ جی بہت بہتر، علی بخش نے احترام سے جواب دیا۔ وہ ناخوش تھا، یہ بات اس کے چہرے سے واضح تھی، مگر وہ مالک سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ لڑکا امان اللہ کچھ پراسرار لگتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی علی بخش کی چھٹی حس اسے ہوشیار ہو جانے کا اشارہ کرتی تھی۔ چلو آج تم ہمارے گھر آخرکار آ ہی گئے، ورنہ اب تو میں سوچ رہا تھا کہ تم نہیں آ رہے، تمہیں رسمی طور پر ڈنر پر ہی مدعو کرنا پڑے گا۔ میر فاروق مسکرا کے امان سے بولے۔ وہ ان کے سٹنگ روم میں صوفے پر براجمان تھا۔ میر فاروق اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ارے نہیں انکل، ایسی بات نہیں، بس ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، ورنہ آپ کے گھر آنے کا تو کب سے ارادہ کر رہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کے بولا، لیکن آج میں نے سوچا آپ سے مل کے آؤں اور آپ کی خیریت بھی معلوم کروں۔ کل آپ کافی پریشان ہو گئے تھے، بعد میں ڈنر پر بہت ڈسٹرب لگ رہے تھے۔ ایک لمحے کی مسکراہٹ کے بعد وہ قدرے سنجیدگی اور فکر سے بولا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میر فاروق نے جواباً سر ہلایا۔ اکلوتی بیٹی ہے نا، تو ذرا زیادہ لاڈلی ہے، مجھے بہت پیاری ہے، اس کی پریشانی سے ذرا زیادہ ہی پریشان ہو جاتا ہوں۔ وہ اپنی کمزوری بتاتے ہوئے دھیرے سے ہنس دیے۔ امان نے ان کی بات سمجھ کر سر ہلا دیا۔ بلکہ صرف میں کیا، سبھی والدین اولاد کی تکلیف پر یوں ہی بے چین ہو جاتے ہیں، اولاد کی محبت چیز ہی ایسی ہے۔ امان نے ان کی اس بات کو بغور سنا۔ میر فاروق ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس دوسرے کی اولاد کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی اور اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ امان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ایک تنزیہ سی کاٹ آئی تھی، لیکن وہ بظاہر مسکرا کے عام سے لہجے میں بولا، بابا جان کہاں ہیں بوا جی؟ نورالعین کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ ابھی ابھی باہر سے گھر آئی تھی۔ اس کی آواز سن کر میر فاروق کی آنکھوں میں محبت اور چمک آئی تھی۔ امان بھی چونکا تھا۔ کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ وہ زور سے بولتی سٹنگ روم کے اندر آئی۔ امان اندر آتے ہی اس کی امان پر نظر پڑی۔ تم؟ آپ؟ ہائے، آپ کیسے ہیں؟ کب آئے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے خوشی سے بھرے الفاظ نکلے تھے۔ اپنی بے ساختہ خوشی اور بے تکلفی کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے قصداً باپ کے سامنے لہجے کو فارمل بنایا۔ امان اس کی اس حرکت پر زیر لب مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بھی پرتکلف انداز اپنایا۔ ٹھیک ہوں، نورالعین نے مختصر جواب دیا۔ امان کو اچانک اور غیر متوقع طور پر اپنے گھر مر دیکھ کر وہ بہت خوش اور حیران ہو گئی تھی۔ اس کی خوشی اتنی واضح تھی کہ میر فاروق نے بھی اسے نوٹس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرانگی ابھری تھی۔ انہیں جیسے یہ احساس ہوا کہ وہ امان میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ آج بابا سے نہیں ملنا؟ نورالعین کو بغور دیکھتے انہوں نے اسے ٹوکا۔ السلام علیکم بابا جان۔ وہ قدرے شرمندہ ہو کے فوراً ان کے پاس آ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ آج یونیورسٹی میں دیر ہو گئی؟ میر فاروق نے اس کا ماتھا چوما اور اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ جی، پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ امان خاموشی سے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ ان باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ نور، اب تم آ ہی گئی ہو تو ذرا جا کر دیکھو بیٹا یہ چائے کہاں رہ گئی؟ نرگس بوا سے بولو مہمان کو چائے تو پوچھ لیں۔ میر فاروق مسکرا کر بولے، جی میں دیکھتی ہوں۔ نورالعین سر ہلاتی صوفے پر سے اٹھی، لیکن اسی وقت بوا جی ملازمہ کے ساتھ لوازمات سے سجی ناشتے کی ٹرالی کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ امان نے ان کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شناسائی سی ابھری۔ لیں، چائے آ گئی۔ بوا جی کو دیکھ کر نورالعین مسکرا کے بولی، یہ ہماری بوا جی ہیں۔ وہ چل کر بوا جی کے قریب آئی اور امان سے ان کا تعارف کروانے لگی۔ میں جانتا ہوں۔ امان کی نظروں میں سنجیدگی اور بہت احترام تھا۔ تم کیسے ہو؟ آپ کیسے ہیں؟ تم کیسے؟ مطلب آپ کیسے جانتے ہیں؟ نورالعین کی زبان پھر پھسلی۔
میر فاروق اس کی خوشی اور امان کے ساتھ اس کی بے تکلفی کو مسلسل نوٹس کر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ ان سب کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثاقب کی شادی پر دیکھا تھا نا؟ امان مسکرا کے بولا۔ السلام علیکم بوا جی۔ اس نے احترام سے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بوا جی اس کے یوں کھڑے ہو کر سلام کرنے پر کچھ حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے پیار سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ نورالعین کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ اس کی بوا جی کو امان نے عزت اور احترام دیا تھا، جبکہ امان نے بوا جی کو انتہائی عقیدت اور احترام سے دیکھتے ہوئے اپنا سر ان کے سامنے جھکایا۔ وہ ان سے سر پر ہاتھ پھروانا چاہتا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک احساس تھا کہ شاید وہ بوا جی کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اس کا ان کے ساتھ کوئی بڑا گہرا رشتہ تھا۔ جیتے رہیے بیٹا۔ انہوں نے ان کے سر پر پرشفقت اور بزرگانہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بہت عرصے بعد کسی نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ وہ بوا جی کی طرف گہری نظروں سے دیکھ کر بہت سنجیدگی اور احترام سے بولا۔ اس کے لہجے میں پل بھر کے لیے ایک دکھ کی سی کیفیت ابھری تھی کہ جیسے وہ زندگی میں اپنوں اور بڑوں کی کمی محسوس کرتا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک حسرت سی تھی۔ آپ کیسی ہیں بوا جی؟ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی۔ اچھی ہوں بیٹا، آپ بیٹھیں، چائے پئیں، بوا جی سے شفقت سے دیکھ کے بولی۔ میر فاروق نے امان کے بوا جی کو یوں عزت و احترام دینے کو اس کا خاندانی رکھ رکھاؤ اور اچھی پرورش و تربیت سمجھ کر بہت پسند کیا، جبکہ بوا جی کو یہ لڑکا ایک نظر میں ہی بہت پسند آ گیا۔ نسرین سب کو پلیٹیں دو، بوا جی نے ملازمہ کو ہدایت کی۔ ملازمہ سب کو پلیٹیں دینے لگی۔ بوا جی اپنی نگرانی میں ناشتہ سرو کروانے لگی۔ فرحان کو اپنے دفتر کا کچھ کام تھا اسلام آباد میں ساتھ آ گئی۔ میں نے ان سے کہا آپ اپنے دفتر کے کام نمٹائیں، مجھے باجی کی طرف چھوڑ دیں۔ رابعہ مسکرا کے سائرہ کو بتا رہی تھی۔ وہ لاہور سے سائرہ سے ملنے آئی تھی۔ وہ سائرہ سے 3-4 سال چھوٹی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی۔ اس کا سائرہ والا اسٹیٹس تو نہیں تھا، مگر اچھے کھاتے پیتے مڈل کلاس گھرانے میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ سامنے میز پر چائے کے ساتھ خوب سارے لوازمات سجے تھے۔ سائرہ نے بہن کی خاطر تواضع کا اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ وہ خوبصورت لباس اور ڈائمنڈز پہنے ہر حوالے سے بہن کی نسبت امیر اور عیش و عشرت میں نظر آ رہی تھی۔ اچھا کیا رابعہ، اس بہانے ملاقات ہو گئی، ورنہ کب سے نہیں ملے ہم لوگ، نہ میرا لاہور آنا ہوا نہ تم اسلام آباد۔ سائرہ اس کو سینڈوچز کی پلیٹ پکڑاتے ہوئے پیار سے بولی۔ امی جی اور ابا جی سے بھی بس فون پر ہی بات ہو پاتی ہے۔ اس نے خود بھی اپنی پلیٹ میں کباب رکھا۔ تو تم چکر لگاؤ نا گھر کا۔ رابعہ نے اسے بغور دیکھا۔ ہاں آؤں گی، ابھی تو فاروق اور میں شاید یورپ گھومنے جائیں گے، وہاں سے واپس آ کر لاہور ضرور آؤں گی، سائرہ مسکرا کے جواباً بولی۔ وہ میر فاروق کے ساتھ یورپ کے ٹور کے پروگرام کے حوالے سے بہت خوش تھی۔ فاروق بھائی کیسے ہیں؟ رابعہ نے سینڈوچ کی بائٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، سائرہ چائے کے کپوں میں شکر ڈالنے لگی۔ کراچی میں ہیں؟ رابعہ مسلسل اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سائرہ شکر ملاتے ہوئے مسکرا کے بولی۔ ویسے ہی ہفتہ 10 دن میں ایک بار تمہارے پاس آتے ہیں، 1 یا 2 دن کے لیے؟ رابعہ نے اس بار قدرے سنجیدگی اختیار کی۔ انداز میں در پردہ ایک طنز بھی تھا۔ ہاں، بزنس میں بہت مصروفیت رہتی ہے۔ وہ رابعہ کا طنز سمجھ چکی تھی، اس لیے میر فاروق کے لیے دفاعی انداز اپنایا۔ ایسا کب تک چلے گا باجی؟ رابعہ بہن کے اس طرز زندگی سے مطمئن نہیں تھی اور اسے بہن کے مستقبل کے حوالے سے تحفظات تھے۔ کیسا؟ سائرہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ تم نے اپنے مستقبل کا کیا سوچا ہے؟ رابعہ نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میز پر رکھی اور سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ کیسا مستقبل رابعہ؟ میں ایک اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہوں، شاندار شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں، اور مجھے کیا چاہیے؟ سائرہ رابعہ کی فکر کو بخوبی سمجھ رہی تھی، بہن سے زیادہ جیسے خود اپنے آپ کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ ایک مکمل زندگی گزار رہی تھی۔ شاندار شادی شدہ زندگی؟ ہاں، ایک ایسی شادی جسے دنیا کے سامنے ظاہر نہ کیا گیا ہے اور نہ کیا جائے گا۔ اس گھر سے باہر نکل کر تم کسی کے سامنے خود کو میر فاروق زماں کی بیوی کہہ سکتی ہو؟ رابعہ گہرے طنزیہ لہجے میں بولی۔ تم سے خفیہ شادی کر رکھی ہے فاروق بھائی نے، جسے انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے۔ سائرہ کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ رابعہ کا طنز اسے بہت زور سے چبھا تھا۔ رابعہ کے لہجے میں میر فاروق کے لیے ایک ناراضگی سی تھی۔ وہ انہیں خود غرض، لالچ اور چالاک آدمی سمجھتی تھی اور بہن کو ایک بیوقوف انسان۔ لیکن اس خفیہ شادی کے لیے میں اپنی مرضی سے راضی ہوئی تھی، مجھے فاروق نے مجبور نہیں کیا تھا۔ شادی کے وقت انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ یہ شادی کبھی ظاہر نہیں کریں گے۔ سائرہ نے چائے کا کپ بغیر ایک گھونٹ بھی لیے میز پر واپس رکھ دیا۔ یہ فاروق سے شادی کی بدولت ہی ہے رابعہ، جو اندرون
لاہور کی تنگ گلیوں اور غربت بھرے ماحول سے نکل کر آج میرے ماں باپ اور تم سب بہن بھائی اچھی زندگی گزار رہے ہو۔ آج امی جی، ابا جی اور ہمارے بھائی ڈیفینس کے ایک شاندار بنگلے میں رہ رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں۔ تم سمیت اپنی چاروں چھوٹی بہنوں کی میں نے اچھے گھرانوں میں شادیاں کروا دی ہیں، ورنہ اس گندے محلے میں کیا کبھی کوئی اچھا رشتہ آتا تم لوگوں کے لیے؟ ابا جی ایک معمولی کلرک اپنی 5 بیٹیوں کی شادیاں کیسے کر سکتے تھے؟ جہاں 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کو نہ ہو وہاں بیٹیوں کی شادیاں کہاں سے ہوتی رابعہ؟ رابعہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سائرہ نے سنجیدگی سے بہن کو ان کے گھر کے حالات یاد کرائے، جن میں بہتری سائرہ کے میر فاروق سے شادی کرنے کے بعد آئی تھی۔ رابعہ آج خود بھی میر فاروق کے پیسے کی وجہ سے اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں یہ سب فاروق بھائی کے پیسے سے ممکن ہوا ہے، مگر تم پر روپے پیسے کی بارش کر کے انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ رابعہ پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا، وہ اس کی کسی بات سے قائل نہیں ہوئی تھی۔ اپنے سے آدھی عمر کی، اپنی بیٹی کے برابر کی عمر کی حسین سیکرٹری پر ان کا دل آ گیا تو دل اور ضمیر کی تسلی کے لیے اپنی عیاشیوں کو انہوں نے نکاح اور شادی کا نام دے دیا، تم سے خفیہ شادی کر لی۔ وہ اسی طنز، غصے اور ناراضگی سے بولی۔ سائرہ بھی جانتی تھی جو رابعہ کہہ رہی ہے وہ سچ تھا، مگر بہرحال یہ کڑوا سچ بہن کے منہ سے سن کر اسے برا لگ رہا تھا۔ اس نکاح کی کیا حیثیت ہے باجی؟ تمہاری حیثیت فاروق بھائی کی ایک مسٹریس کی سی ہے، ہفتہ 10 دن میں آ کے تمہارے پاس 1-2 راتیں گزار کر چلے جاتے ہیں۔ تمہیں بیوی کا مقام کب دیا ہے انہوں نے؟ رابعہ اس کی طرف دیکھ کر سنجیدہ صاف گوئی سے بولی۔ وہ اسے گویا آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہن عقل کے ناخن لے۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں 7 سال ہو گئے ہیں، اب اپنے مستقبل کا سوچو۔ کل کو خدا نخواستہ فاروق بھائی کو کچھ ہو جائے تو تم تو خالی ہاتھ رہو گی، تم تو کہیں کسی جگہ یہ ثابت تک نہیں کر سکو گی کہ تم ان کی بیوی ہو۔ سائرہ اس کی باتوں پر تکفرات میں گھر گئی۔ اپنی خود کی اولاد پیدا کرنے کا سوچو، تمہارا ایک بیٹا ہونا چاہیے، کل کلا کو فاروق بھائی کو کچھ ہو جاتا ہے تو کم از کم تمہاری اولاد کو تو اس کا حق ملے گا، ورنہ تو فاروق بھائی کی تمام دولت جائیداد کی مالک ان کی اکلوتی بیٹی بن جائے گی اور تم کھڑی منہ دیکھتی رہ جاؤ گی۔ سائرہ تحفظات کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے ناراضگی بھرے تاثرات خاموشی، الجھن اور بے چینی میں تبدیل ہو گئے تھے۔ رابعہ نے ان تمام سوچوں، تحفظات اور بے چینیوں کو الفاظ دے دیے تھے جو سائرہ کے اندر بھی نہ جانے کب سے شور مچا رہے تھے۔ اپنے اندر کی آوازوں کو وہ دباتی رہی تھی، مگر رابعہ کے منہ سے یہ سب سننا اسے جیسے نئے سرے سے الجھنوں اور بے قراریوں میں مبتلا کر گیا تھا۔ بیوی تھی وہ میر فاروق کی، اسے اس کا حق ملنا چاہیے تھا۔ میر فاروق نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ علی بخش ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ انہیں ان کے سونے سے پہلے کی بلڈ پریشر کی اور اینٹی اسٹریس میڈیسنز دے رہا تھا۔ میر فاروق کے چہرے پر گہری سوچ تھی۔ انہوں نے گولیاں منہ میں ڈالیں تو علی بخش نے پانی کا گلاس انہیں پکڑا لیا۔ گولیاں حلق سے اتارنے کے بعد انہوں نے اپنے پاؤں بیڈ کے اوپر رکھ دیے۔ علی بخش روز کی طرح ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کے پیر دبانے لگا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں صاحب؟ وہ ان کی آنکھ کا اشارہ اور ماتھے کی شکن تک کو سمجھتا تھا، اسی لیے اسے ایک لمحہ نہ لگا یہ اندازہ لگانے میں کہ مالک کسی گہری سوچ اور الجھن میں تھے۔ نور کے بارے میں سوچ رہا ہوں علی بخش، وہ سامنے کھوئی کھوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ بیبی کو کیا ہوا؟ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، کھانے کی میز پر بھی خوش خوش تھی آپ کے ساتھ۔ علی بخش نے جواباً حیرانگی سے پوچھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے مالک کو اندر ہی اندر کوئی بات تنگ کر رہی تھی۔ ہاں خوش تو وہ لگ رہی تھی، بلکہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ وہ اسی طرح خیالوں اور سوچوں میں گم ہو کے بولے۔ یونیورسٹی سے تھک کے آئی تو کافی دیر موڈ آف رہتا ہے اس کا۔ آج تو شام میں بھی گھر خوش خوش آئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں اپنی بیٹی کی زندگی میں آئی کسی تبدیلی کو مس کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس بار علی بخش کو دیکھا۔ وہ دھیمے پر سوچ انداز میں بولے۔ کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں وہ معمول سے زیادہ خوش رہنے لگی ہے، گھر میں بھی سارا وقت چہکتی پھرتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں میں گھر پر نہیں تھا، میرے پیچھے وہ ڈری بھی نہیں۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ آج کی نور العین کی خوشی کو دیکھنے کے بعد اب اس کا پچھلا کچھ عرصے کا موڈ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں دہرا رہے تھے۔ اور کل لفٹ پر، وہ لفٹ میں میرے بغیر نارمل حالات میں نہیں رہ جا سکتی، اور کہاں لفٹ خراب ہو گئی، 6 منٹ کے لیے بند ہو گئی اور وہ نارمل تھی، بالکل ٹھیک پرسکون رہی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ ہاں صاحب، اس بات پر تو میں بھی حیران ہوا تھا۔ جب لفٹ خراب ہوئی مجھے لگا بیبی لفٹ میں بے ہوش ہو جائیں گی، لگا تھا ہمیں فوراً ہی ہسپتال لے کے جانا پڑے گا، مگر وہ ماشاءاللہ بالکل خیریت سے تھیں۔ علی بخش کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان باتوں میں سے پریشانی اور فکر کی بات کون سی ہے۔ مگر یہ سب تو خوشی کی باتیں ہیں صاحب، آپ پریشان کس بات سے ہو رہے ہیں؟ علی بخش نے ان کو حیرانگی سے دیکھا۔
پریشان نہیں ہو رہا علی بخش، بس یہ محسوس کر رہا ہوں میری بیٹی کی زندگی میں کچھ تبدیل ہو رہا ہے جو وہ مجھ سے شیئر نہیں کر رہی۔ کہیں کوئی تبدیلی آ رہی ہے جس سے وہ خوش ہے مگر مجھے اپنی سوچوں میں شامل نہیں کر رہی۔ وہ بہت گہرے اور گھمگیر لہجے میں بولے۔ ان کو پہلی بار اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی بڑی ہو گئی تھی اور اس کو زندگی میں پہلی بار کسی مرد میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی امان اللہ کو پسند کرنے لگی تھی۔ باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا شروع کرتی بیٹی کب بڑی ہو جاتی ہے پتہ نہیں لگتا۔ علی بخش، کل جسے میں نے چلنا سکھایا تھا آج اتنی بڑی ہو گئی کہ مجھ سے اپنی سوچیں چھپانے لگی ہے۔ جس کی آنکھیں دیکھ کر میں اس کی خوشی دکھ دونوں پہچان لیتا ہوں، اسے لگتا ہے وہ اپنی سوچیں مجھ سے شیئر نہیں کرے گی تو مجھے اس کے دل کی خوشی پتہ ہی نہیں لگے گی۔ وہ نہ غصے میں تھے نہ ناراض تھے مگر ایک گہری سوچ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ ہر باپ کی طرح ابھی تک اپنی بیٹی کو بچی ہی سمجھتے تھے لیکن آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی بڑی ہو گئی تھی اور اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ علی بخش ان کے پیر دباتا انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ یونیورسٹی نہیں گئی؟ امان نے مسکرا کے بے تکلفی سے پوچھا۔ موبائل کان سے لگائے نورالعین میں لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہ گھر کے لباس اور بے ڈھنگے ہول جلول سے حلیے میں تھی۔ اس نے بالوں کو موڑ تروڑ کر جوڑے کی شکل دے رکھی تھی اور اس میں پینسل گھسا رکھی تھی۔ بالوں کی لٹیں ہر طرف سے نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی۔ وہ پڑھائی میں اس قدر مصروف تھی کہ حلیہ سنوارنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ امان اپنے آفس میں موجود تھا۔ آج بس ایک کلاس تھی، وہ لے کر جلدی گھر آ گئی۔ پروجیکٹ کا کام بہت رہتا تھا، وہ کر رہی تھی۔ تم بتاؤ، کل اتنی جلدی چلے گئے؟ بابا جان ڈنر پر اتنا روک رہے تھے، رکے کیوں نہیں؟ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور کتاب کھول کر اس میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے جواباً بولی، دوبارہ کسی دن آ جاؤں گا ڈنر پر، کل آخری بار تھوڑی آیا تھا تمہارے گھر۔ وہ ہنس کے بولا، اچھا سنو، تم میرے آفس آ سکتی ہو؟ پھر رک کر قدرے سنجیدگی سے بولا، کب؟ وہ کتاب کا صفحہ پلٹتے پلٹتے بولی، ابھی۔ امان جواباً بڑے سکون اور اطمینان سے بولا، ابھی؟ وہ اس کی بات پر بری طرح حیران ہوئی۔ کتاب پر سے اس کا سارا دھیان ہٹ گیا۔ کوئی مشکل ہے کیا؟ امان نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں، مشکل تو کوئی نہیں، بس میں پڑھ رہی تھی۔ آفس میں کیا کوئی کام ہے مجھ سے؟ وہ جواباً کچھ الجھ کے حیرانگی سے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امان اسے کیوں بلا رہا تھا۔ بس ہے تم سے ایک کام۔ اب تم زیادہ سوالات نہ کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ لیکن امان، وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر امان نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ جلدی آنا، بائے۔ اس نے مسکرا کے فون بند کر دیا، گویا اسے یقین تھا کہ وہ آ جائے گی۔ نورالعین نے ہکا بکا اسے انداز میں فون کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے علی بخش کو آواز دی، کاکا، علی بخش کاکا۔ اس نے دوسری بار آواز ذرا زور سے دی، جی بیٹا۔ علی بخش اس کی آواز پر تیزی سے وہاں آیا اور حسب عادت اسے بیبی بولنے ہی لگا تھا کہ وہ اسے گھورتی نظروں سے دیکھ کر جلدی سے اس نے اپنے آپ کو روکا۔ کاکا گاڑی نکلوائیں، مجھے جانا ہے، میں 5 منٹ میں چینج کر کے آ رہی ہوں۔ وہ کتاب بند کر کے صوفے پر سے اٹھی۔ کہاں جانا ہے بیٹا؟ علی بخش نے احترام سے پوچھا۔ وہیں جہاں میں پہلے انٹرنشپ کرتی تھی، امان اللہ صاحب کے آفس۔ وہ سنجیدگی سے آرڈر دینے والے انداز میں بولی تھی۔ امان کا نام سنتے ہی علی بخش نے اس کو بغور دیکھا۔ ڈرائیور سے بولیں گاڑی نکالے، میں آ رہی ہوں۔ نورالعین نے اس کی خود پر نظریں نوٹ نہیں کی تھیں۔ وہ اسے حکم دیتی عجلت میں کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ فوری طور پر امان سے ملنے جانا چاہتی تھی۔ علی بخش اس بات سے بہت کھٹکا۔ اسے نورالعین کا انداز کچھ مختلف لگا تھا۔ اس کی زندگی میں امان بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ علی بخش کے ہاتھوں میں پلی تھی نورالعین۔ وہ اس کی امان کی طرف بڑھتی دلچسپی محسوس کر سکتا تھا مگر وہ خوش نہیں تھا۔ یہ لڑکا امان اللہ اسے دیکھ کر علی بخش بہت کھٹکتا تھا۔ کچھ تھا جو اسے گڑبڑ لگتا تھا، جو اسے امان اللہ کی طرف سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ اور پرفکر چہرے کے ساتھ باہر کی جانب بڑھا۔ گھر کے بے ڈھنگے ہول جلول حلیے کے برعکس وہ سلیقے سے تیار ہو کر امان کے آفس آئی تھی۔ سن گلاسز آنکھوں پر سے اتار کر سر کے اوپر ٹکا رکھے تھے۔ وہ آفس کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ امان کی کال تھی۔ اس نے رک کر کال ریسیو کی۔ آ گئی تم؟ اس کے کانوں میں امان کی آواز آئی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ ہاں۔ وہ اس کی اس طرح آفس بلانے پر سوچتی الجھتی سیڑھیاں چڑھ کر اسی فلور پر آئی جہاں امان کا آفس تھا۔ دوسری طرف اس کی بات سنتے ہی امان اپنے آفس سے نکل کر اس کے استقبال کے لیے باہر آ گیا۔ ریسیپشنسٹ پر اپنی ڈیسک کے پیچھے امان کی دونوں سیکرٹریز بیٹھی کام کر رہی تھیں۔ وہ وہاں سے آگے بڑھ کر کوریڈور کی طرف بڑھی۔ اتنی ایمرجنسی میں اچانک بلانے کی وجہ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ابھی وہ جملہ بول بھی نہیں پائی تھی کہ امان اسے اپنے سامنے کھڑا نظر آ گیا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔
امان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے استقبال کے لیے کھڑا دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ امان کے انداز میں اس کے لیے واضح گرم جوشی نظر آ رہی تھی۔ آؤ، اس نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے چونکی تھی، اسے امان کا انداز کچھ مختلف لگا تھا۔ وہ اسی طرح آنکھوں میں حیرانگی لیے اس کے آفس میں آ گئی۔ بیٹھو۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ امان نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ چائے منگواؤں یا کافی؟ اس نے پوچھا۔ نورالعین کنفیوز سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی، اس نے کندھے اچکائے۔ امان اپنی میز کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے انٹرکام پر سیکرٹری سے بولا، مس شائستہ 15 منٹ بعد چائے بھجوائیے گا، ابھی میرے آفس میں کسی کو مت بھیجیے گا۔ سیکرٹری کو آرڈر دینے کے بعد اس نے انٹرکام رکھ دیا۔ وہ امان کے اس انداز پر مزید الجھی۔ امان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اس کے لیے آج بہت واضح محبت کا پیغام نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ قدرے نروس ہو رہی تھی۔ میں اپنے پروجیکٹ کا اتنا ضروری کام کر رہی تھی، مجھے ایک دم سے یہاں بلا لیا۔ ہمارے سارے گروپ نے آپس میں کام تقسیم کر رکھا ہے تاکہ پروجیکٹ جلدی مکمل ہو سکے۔ کل جب میں اپنے حصے کا نامکمل کام لے کر اپنی نروسنس چھپانے کے لیے وہ قومقاں بولنے لگی۔ امان نے ایک نظر اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، پھر اس نے اپنی ٹیبل کے پیچھے رکھا خوبصورت پیارا سا بکے اٹھایا اور اسے اٹھا کر نورالعین کے پاس لے کر آیا۔ نورالعین اس کے ہاتھ میں بکے دیکھ کر حیران بھی ہوئی تھی اور مزید نروس بھی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پتہ ہے تم اتنا کب بولتی ہو؟ جب تم نروس ہوتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ نروس ہو؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں۔ نورالعین نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر صاف نظر آ رہا تھا وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ ہاں، بہت نروس ہوں۔ تم مجھے نروس کروا رہے ہو، یہ سب کیا ہے آخر؟ وہ امان کی گہری نظروں سے پریشان ہو کر یکدم ہی قفگی اور الجھن سے بولی، مجھ سے شادی کرو گی؟ امان بے ساختہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اس نے پھول اس کی طرف بڑھائے۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو نورالعین، جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بھرپور محبت اور چاہت کے ساتھ بولا۔ نورالعین کو اس بات کی توقع نہیں تھی، وہ اس کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو میں بھی تھوڑا نروس ہو رہا ہوں، پہلی بار کسی لڑکی کو پروپوز کر رہا ہوں۔ تھوڑا نہیں، بہت نروس ہو رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بے چارگی سے بولا۔ نورالعین کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کوٹ کی جیب میں سے ایک چاکلیٹ کا بڑا سا بار نکالا، پھر پھولوں کے ساتھ چاکلیٹ بھی اس کی طرف بڑھائی۔ تمہیں پروپوز کرنے کے لیے کل رات بیٹھ کر بہت کچھ گوگل کیا، مگر وہ ساری رومانٹک اور فلمی لائنز اس وقت میں بالکل بھول گیا ہوں۔ نورالعین اس بات پر کھلکھلا کے ہنسی۔ مجھے تو شاعری بھی نہیں آتی، نہ اردو کی نہ انگلش کی۔ آواز اتنی بری ہے کہ کوئی گانا بھی نہیں گا سکتا، اور کیا بولوں سوائے اس کے کہ تم دنیا کی سب لڑکیوں سے زیادہ پیاری ہو، مجھے سب سے اچھی لگتی ہو، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کنفیوز سی شکل بنائی۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تاکہ نورالعین اس کے ساتھ آرام دہ محسوس کر سکے۔ نورالعین نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں سے پھول اور چاکلیٹ تھامی۔ او مائی گاڈ، یعنی لڑکی مان گئی۔ تھینک یو نورالعین۔ امان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر مسکرا کے بولا، ویسے تم مجھے باقی سب کی طرح اینا کہہ سکتے ہو۔ وہ مسکرا کے پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ امان اٹھ کے صوفے پر سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے چاکلیٹ نورالعین کے ہاتھ سے واپس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ جو باقی سب کہیں وہ میں نہیں کہوں گا۔ چاکلیٹ کا ریپر کھولتے ہوئے صاف گوئی سے بولا۔ پھر؟ نورالعین نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ امان نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس نے چاکلیٹ بار کا ایک ٹکڑا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ نورالعین نے اس کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا لے کر اپنے منہ میں رکھا۔ دوسرا ٹکڑا توڑ کر وہ خود کھانے لگا۔ جس دن انکل بھی ہمارے اس رشتے کے لیے مان جائیں گے، اس دن بتاؤں گا تمہارے لیے کیا نام سوچا ہے میں نے۔ اس کا لہجہ گہرا گمگیر اور محبت لیے ہوئے تھا۔ چلو خوشی کی بات پر منہ تو میٹھا کر لو۔ ارے ہاں یہ لو، یہ تو میں بھول ہی گیا۔ مسکرا کر بولتے بولتے اسے کچھ اور یاد آیا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں سے ایک جولری باکس نکالا اور اسے کھول کر نورالعین کو دکھایا۔ اس کے اندر خوبصورت سا اینٹیک اسٹائلش نیکلس تھا، وائٹ گولڈ کا، بہت قیمتی۔ اس میں اینٹیک ڈیزائن کا دل کی شکل کا لاکٹ لٹک رہا تھا جس پر ڈائمنڈز لگے تھے اور جس کے اندر کھول کر اس کے دونوں طرف تصویریں لگائی جا سکتی تھیں۔ ابھی اسے اپنے پاس رکھ لو، پہننا تب جب انکل ہمارے رشتے کو قبول کر لیں گے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ نورالعین نے اس گفٹ کو مسکرا کر بغور دیکھا۔ تھینک یو۔ اس نے وہ جولری باکس امان کے ہاتھ سے لے لیا۔ امان اسے پیار اور اپنائیت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا تم مجھے اس لیے آفس بلا رہے ہو۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے خوبصورت پھولوں کو بغور دیکھتے ہوئے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہر وقت اور ہر جگہ گارڈز اور گن مینوں کے ساتھ موو کرتی لڑکی کو اپنے آفس نہ بلاتا تو اور کہاں بلا کر پرپوز کرتا؟ کہیں اور بلاتا تو چاہے اور کوئی ہوتا نہ ہوتا، علی بخش کاکا تو ضرور ہوتے وہاں۔
ہمارے ساتھ، وہ بیچارگی بھرے انداز میں بولا۔ نورالعین کھلکھلا کے ہنسی۔ ہنسو مت، میں جانتا ہوں یہ کسی لڑکی کو پروپوز کرنے کے لیے سب سے ان رومانٹک جگہ ہے، مگر تمہیں اپنے ساتھ ایفل ٹاور یا سوئس ایلپس پر چلنے کی دعوت تو دے نہیں سکتا۔ پھر اور کہاں پروپوز کرتا؟ امان نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ نورالعین بہت خوش تھی، وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اب انکل تک ہمارے رشتے کی بہت بات پہنچاؤں گا، دعا کرنا سب ٹھیک رہے۔ امان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں لمحہ بھر کو ملی تھیں۔ امان کی نظروں میں اس کے لیے محبت تھی۔ اس میں نظریں کترا کر وہ اپنے ہاتھ میں موجود پھولوں کو دیکھنے لگی۔ امان اس کی نظریں چرانے پر بے اختیار مسکرایا۔ ہیں آپ اکیلے بیٹھے ہیں؟ امان کہاں گیا؟ مہتاب لاؤنج میں آئی تو غوری صاحب کو اکیلا بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے امان اللہ ان کے گھر آیا تھا۔ سامنے میز پر 2 چائے کے کپس اور ڈرائی فروٹس اور بسکٹ کی ڈشز بھی رکھی ہوئی تھی۔ غوری صاحب کچھ خاموش سے نظر آ رہے تھے۔ چلا گیا؟ غوری صاحب ان کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولے۔ چلا گیا؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو آیا تھا۔ وہ مزید حیران ہوئی۔ ہاں، اسے کوئی کام تھا، غوری صاحب نے بے توجہی سے ان کا جواب دیا۔ ویسے آیا کیوں تھا؟ ضرور ایکسکیوز کرنے آیا ہوگا۔ ان کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے مہتاب کا انداز بہت پر یقین سا تھا۔ غوری صاحب نے حیرانگی سے ان کو دیکھا۔ کس بات کی ایکسکیوز؟ ہم لوگوں کو اپنے پلانٹ پر انوائٹ نہ کرنے کی معذرت بھائی۔ وہ جو پہلے ہی سے کسی سنجیدہ مسئلے اور سوچ میں الجھے بیٹھے تھے، بیگم کہ ابھی تک اتنی پرانی بات کو پکڑ کر بیٹھے رہنے پر بری طرح چڑ گئے تھے۔ میں تو قصداً آ کے سے نہیں ملی۔ آپ کو بات اہم نہ لگی ہو، پر مجھے تو اس کا ہمیں انوائٹ نہ کرنا بہت برا لگا تھا۔ اچھا ہے اسے احساس ہوا ہوگا میں نے اس بات کو مائنڈ کیا تھا۔ مہتاب ذرا خفگی سے بولی۔ تم ایک ہی بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو مہتاب؟ نہ تو وہ بات اتنی بڑی تھی اور نہ ہی امان آج کوئی معذرت نامہ پیش کرنے آیا تھا۔ وہ جتنا مصروف رہتا ہے اسے تو خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ تم ابھی تک اس فضول بات پر اٹکی بیٹھی ہو۔ ان کے انداز میں خفگی تھی۔ اگر اس لیے نہیں آیا تھا تو پھر کیوں آیا تھا؟ اتنی جلدی چلا بھی گیا، مجھ سے ملا تک نہیں۔ ان کی خفگی بھرے انداز پر مہتاب بھی چڑھ کر بولی۔ وہ مجھ سے ایک ضروری بات اور سیریس بات ڈسکس کرنے آیا تھا۔ کیسی ضروری بات؟ وہ اینا سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ اس کے والدین اور کوئی بزرگ تو ہے نہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ان کے رشتے کی بات فاروق تک میں پہنچاؤں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اصل بات بتا کر گویا بیگم کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ مہتاب لمحہ بھر کو شاکڈ ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ شدید غصے میں آ گئیں۔ اور آپ نے کیا کہا؟ اس طرح اوور ری ایکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہتاب۔ انہوں نے مہتاب کے ممکنہ جذباتی رد عمل کو بھانپتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ میں اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں؟ اور وہ جو آپ کے منہ پر آپ کی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے چلتا بنا وہ؟ غوری صاحب کی بات سنتے وہ اکھڑ گئی تھی۔ امان نے کبھی آسیہ کی سے شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تمہاری اور میری ذاتی خواہش تھی۔ امان نے اشارتاً بھی کبھی ایسی کوئی بات یا کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ غوری صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ مہتاب کا تو غم و غصے سے برا حال تھا۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ امان نے آسیہ کے بجائے اہنا کا انتخاب کیا تھا۔ غوری صاحب کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ امان نے ان کی آسیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا، مگر وہ بڑے دل اور بڑے ظرف کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مگر وہ دوستیاں تو ہم سے سب سے اور آسیہ سے ایسی ہی جھاڑتا تھا جیسے ہم سب کے لیے ہماری فیملی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مہتاب نے شکوہ کیا۔ وہ ہمیں اپنی فیملی ہی سمجھتا ہے، مجھے اپنے انکل اور بڑا سمجھتا ہے، تبھی اس نے اپنا رشتہ فاروق تک پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ غوری صاحب بردباری اور تحمل سے ان کو سمجھانے لگے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کا نام نہاد بڑا بننے اور اس کے رشتے کی بات چلانے کی۔ مہتاب چڑھ کر بولی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ انہیں امان پر تھا۔ خود کرے اپنے رشتے کی بات، حد ہے خود غرضی کی۔ کیا اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ اور میں اسے آسیہ کے لیے پسند کرتے ہیں، اور آسیہ خود بھی؟ وہ شوہر پر بھی برہم تھی۔ غوری صاحب کا صبر اور برداشت جواب دے گیا۔ بس کرو مہتاب، تمہاری یہ باتیں مجھے انتہائی گھٹیا لگ رہی ہیں۔ وہ بیوی کی بات کاٹ کر بہت غصے سے بولے۔ ہماری بیٹی میں خدا نخواستہ کس بات کی کمی ہے جو ہم یوں بےتاب ہو کر اس کے لیے رشتے ہنٹ کریں گے؟ انہیں بیٹی کے لیے اس طرح رشتے تلاش کرنا اپنے وقار کے خلاف لگا تھا۔ ہاں، اگر امان خود سے اس خواہش کا اظہار کرتا تو الگ بات تھی، مگر اب جب کہ وہ اینا میں انٹرسٹڈ ہے تو ہمارے ہاں سے امان سے ایسی گھٹیا بات کوئی نہیں کرے گا۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ مہتاب کا منہ بن گیا۔ وہ امان کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر سے بھی خفا ہو گئیں۔ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، اس کے لیے ایسے گر کر رشتے نہیں ڈھونڈوں گا میں۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ ٹھیک ہے پھر بنے امان کے بزرگ، لے کر جائیں اس کا رشتہ فاروق بھائی کے گھر۔ مہتاب غصے سے بولی۔ ہاں، لے کے جاؤں گا۔ اگر ہم خود کو خاندانی اور وفادار کہتے ہیں تو پھر ہمیں اس خاندانی پن کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ ان کا انداز قطعی اور فیصلہ کن تھا۔
महताब गुस्से से सोफे पर से उठ गई। गौरी साहब ने अपना सर झटका। मैंने सोचा जल्दी से फ़ोन कर लूँ, फिर तुम्हारा फ़ोन बंद करने का टाइम हो जाएगा। अमान गाड़ी ड्राइव करते हुए शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला। नूरुल ऐन कान से फ़ोन लगाए अपने कमरे में आई। इसकी बेड साइड टेबल पर गुलदान में वो फूल सजे थे जो अमान ने आज दोपहर इसे दिए थे। अब रात के 7:45 बजे भी फ़ोन नहीं बंद कर देती। वो फूलों को मुस्कुराती नज़रों से देखती बेड पर बैठी। वो नई नई मिली मोहब्बतों और चाहतों की सरशारी में गुम एक लड़की नज़र आ रही थी। ओके, अमान ने सर हिलाया, फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से बोला, अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये बताना था कि मैंने गौरी अंकल से बात कर ली है। उन्होंने मुझे कहा है कि वो फारूक अंकल से आज या कल ही बात कर लेंगे। इसने दूसरी सड़क पर गाड़ी मोड़ते हुए इसे बताया। क्या? तुमने बात भी कर ली गौरी अंकल से? ओ माय गॉड, इसका मतलब? वो जो पुरसुकून सी बैठी थी एकदम से परेशान होकर बोली। क्या हो गया भाई, इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अमान बहुत हैरान हुआ। परेशान होने की बात यह है कि गौरी अंकल इस वक्त हमारे घर आए हुए हैं। वो बाबा जान के साथ बैठे हैं। मैं समझी वो यूं ही बाबा जान से गपशप लगाने आए हैं। इसका मतलब वो यही बात करने आए हैं? नूरुल ऐन बौखला के बोली। इसे बाप के मुमकिन रिएक्शन और जवाब की टेंशन थी। तुम मुझे बता तो देते अमान, वो परेशान चेहरा लिए बोली। रिलैक्स नूरुल ऐन, रिलैक्स, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इसके बरक्स अमान खासा पुरसुकून और पुरएतमाद था। परेशानी की बात है अमान, और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पता नहीं बाबा जान का क्या रद्द अमल होगा। वो बौखलाहट और टेंशन में बेड पर से वापस खड़ी हो गई। सब ठीक होगा, मुझे यकीन है अंकल का रद्द अमल मस्बत होगा, तुम टेंशन ना लो। मेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ नूरुल ऐन जमा का नाम लिखा है। हमारे साथ तकदीर में यही लिखा है। वो गमगीर लहजे में बोला। अब तुम खुद को पुरसुकून रखो, सब ठीक होगा। इसके इस पुर यकीन अंदाज पर नूरुल ऐन चुप ज़रूर हो गई, मगर इसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी वाज़े नज़र आ रही थी। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वापस आकर मुझे खुशखबरी ही सुनने को मिलेगी, अमान ने मुस्कुराते हुए इसे बताया। और कुछ देर गुफ्तगू के बाद कॉल बंद कर दी। जबकि कॉल बंद होने के बाद भी वो हाथ में मोबाइल पकड़े बेचैन और बेकल सी खड़ी थी। लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।